السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 57 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ گہرے سانس لیتے تاریک ٹھنڈی سڑک پر بیٹھی دلہن کے لباس میں درخزے خانزادہ اور بہرمند کو اپنی گرین خوفزدہ آنکھوں سے دیکھتے پیچھے کی جانب گھسٹ رہی تھی. درخزے خانزادہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے، اپنی سیاہ شال گلے میں چٹکتے اپنی پسٹل کا چیمبر کھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. ملالہ خان درخزے خانزادہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سر نفی میں ہلاتے روتے ہوئے پیچھے کو جانب مسلسل گھسٹ رہی تھی. بہرمند آگے بڑھتے اپنی پسٹل کی نوک ملالہ خان کی پیشانی پر رکھ گیا. خان! ملالہ خان درخزے خانزادہ کو پکارتے روتے ہوئے چیخی تھی. بہرمند اس کو سزا میں دوں گا. درخزے خانزادہ دہاڑتے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک بہرمند کی کنپٹی پر رکھ گیا تھا. لالا مرنے دے سے، یہ عورت ہونا کے نام پر بھی دھبا ہے. اس کا خون کر کے ہم کو سکون ملے گا ورنہ دنیا ہم کو بغیرت کہے گا. بہرمند پھولتی رگوں کے ساتھ گراتے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا گیا تھا. ملالہ خان کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی. وہ سوکھے پتے کی مانند کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بہرمند خان کے آگے جوڑ گئی تھی. درخزے خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے بہرمند خان کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دے گیا تھا. وہ زمین پر سر کے بل گرتے اپنی پسٹل سے ملالہ خان پر فائر کر گیا تھا. ملالہ خان کے حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی. درخزے خانزادہ ملالہ خان کے اوپر آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سڑک پر رول ہوا تھا. گولی درخزے خانزادہ کے کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی. ملالہ خان درخزے خانزادہ کے سینے پر موجود اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب دیکھ رہی تھی، جیسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا. ملالہ خان کی خوفزدہ آنکھیں درخزے خانزادہ کے کندھے پر تھیں، جہاں سے خون نکلتا تاریک ٹھنڈی سڑک کو بھگو رہا تھا. مگر وہ اپنے کندھے پر لگی گولی کی پرواہ کیے بغیر جبڑے بھینچے اپنی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اسے گھور رہا تھا. مقابل کے لبوں سے اتنے گہرے زخم پر ایک چیخ برآمد نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ تاریک سڑک پر بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان سڑک پر موجود تھے. گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، جس کی وجہ سے اس تاریک خوفناک سڑک پر روشنی تھی. بہرمند زمین پر سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے ابھی بھی پسٹل ملالہ پر تانے ہوئے تھا. درخزے خانزادہ کے سینے پر موجود درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی. درخزے خانزادہ ملالہ خان کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی پسٹل بہرمند پر تانے ہوئے تھا. خان! ملالہ خان نے درخزے کے گلے میں مفلر کے انداز میں لپٹے شال کو اپنی کپکپاتی مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لی. وہ اس کے پکارنے پر جبڑے بھینچے پوری قوت سے اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ چڑھ چکا تھا. ملالہ خان کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی. للما خانم کے سارے عمر تھپڑ کھائے تھے، مگر تھپڑ کیا ہوتا ہے یہ آج پتہ چلا تھا. جسم پر بھی اور روح پر بھی لگا تھا مقابل کے تھپڑ. ملالہ خان ایک ہاتھ گال پر رکھے سسکیاں تک روکے اسے پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے خون شام نگاہوں سے دیکھتے ابھی تک ایک ہاتھ میں پکڑی پسٹل بہرمند پر تانے ہوئے تھا. خان! ملالہ خان روتے ہوئے ہچکی بھرتے اس کی شال پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کا حصہ بنا تھا. اب کی بار ملالہ خان کی چیخ کے ساتھ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون چھلکا تھا. اسے جان سے مار ڈالو لالا، یہ تھپڑ کی حقدار نہیں، گولیوں کی حقدار ہے. بہرمند چیختے ہوئے اپنے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا گیا. خبردار بہرمند! درخزے خانزادہ چیختے ہوئے اپنی پسٹل سے کتنے ہی فائر بہرمند کے اطراف میں کر گیا تھا. بہرمند اپنے اطراف میں گولیوں کی بوچھار سے بری طرح اچھلا تھا. اب اگر تم نے اسے مارنے کی کوشش کی، خدا کا بہرمند، تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا. وہ ملالہ خان کے خوبصورت نقوش پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے دھاڑا تھا. ملالہ خان نے اسے دیکھتے بری طرح کانپتے ہوئے سسکی لی. اب کی بار اسے خان نہیں پکارا تھا. وہ اس کی نازک کمر پر پھر سے اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا، مگر اپنی پسٹل وہ ابھی تک بہرمند پر تانے ہوئے تھا. یہ بیوی ہے میری عورت، اسے تم تو یا کوئی ایک آنچ نہیں پہنچا سکتا. یہ صرف درخزے خانزادہ کی مجرم ہے، اسی لیے اسے سزا بھی میں خود دوں گا. وہ ملالہ خان پر برفیلی سرخ ڈورے تیرتی نگاہیں گاڑے ایک ایک لفظ پر زور دے گیا تھا. اس کی سزا صرف بے رحم موت ہے لالا. بہرمند چیخا تھا.
جو مرضی سزا دینا ہے اسے میں آزاد کروں گا جب تک میری بیوی ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ درخزی خانزادہ بہرمند کو دیکھتے گررایا تھا۔ آزاد خان؟ ملالہ نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ درخزی خانزادہ کی بات پر نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ درخزی خانزادہ اسے بے دردی سے زمین پر پٹکتے ہوئے اس کے دوپٹے میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے گال پر ایک اور سناٹے دار تھپڑ جڑ چکا تھا۔ ملالہ کی دل خراش چیخ گونجی تھی، دھوکہ کیا مجھ سے، مجھے دغا دیا۔ کیا رشتہ ہے غزین سے؟ لندن میں اس کے ساتھ اکیلی اپارٹمنٹ میں ملی تھی، کس حد تک گئے تھے تم لوگ؟ وہ پاگل ہوتا چیخا تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں خان، میں پاک ہوں خان۔ وہ مقابل کے الزام پر بلبلاتی ہوئی چیخی تھی۔ مار دو لالا اسے۔ بہرمند آگے بڑھتے چیختے ہوئے ملالہ خان پر پسٹل تان گیا تھا۔ ملالہ خان کے خون کا پیاسا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ملالہ خان کی جان لے لے۔ درخزی خانزادہ نے بہرمند کی طرف رخ موڑے، اس پر سرخ نگاہ ڈالی تھی۔ وہ درخزی خانزادہ سے اچھا خاصا ڈرتا تھا، نفرت بے شمار کرتا تھا۔ للما خانم نے بچپن سے اس کے دل میں درخزی خانزادہ کے لیے نفرت ڈالی تھی، مگر وہ درخزی خانزادہ سے بے حد ڈرتا تھا۔ نہ صرف ڈرتا تھا، عزت بھی کرتا تھا۔ کبھی اس کے مقابل نہیں آیا تھا۔ وہ درخزی خانزادہ کے گھورنے پر رخ پلٹے اپنی پسٹل سڑک پر پھینکتے، اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ نفرت ہو رہی ہے لالا مجھے اس سے، اس کا ذلیل باپ پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ ہوتا تو اسے مار کر ادھر ہی پھینک کر آتا۔ بہرمند خان اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ ملالہ خان سسکیاں بھرتے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو گہرے سانس لیتے اپنے پسٹل کی گردن پر رکھے ہوئے تھا، اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ملالہ خان کے دوپٹے کے پیچھے سے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کیے، زمین سے اٹھتے اسے اپنے مقابل کرتے کھڑا کر گیا تھا۔ ملالہ خان درد سے کراہتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی جکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ خان میں ونی میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اس کی بے درد گرفت میں گھسیٹتے چیخ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ سے بالوں سے بے دردی سے جکڑے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بے دردی سے پٹک گیا۔ ملالہ خان پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ بہرمند اپنی پسٹل زمین سے اٹھائے اپنے آنسو بازوں سے صاف کرتے گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ درخزی خانزادہ گاڑی کی بونٹ پر مکہ مارتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے چیخا تھا۔ اسے ایسے دیکھتے ملالہ خان کی سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ بونٹ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈ اسکرین سے نظر آتی پچھلی سیٹ پر سسکاریاں بھرتے ملالہ خان کو سرخ آنکھوں سے اب دیکھ رہا تھا۔ ملالہ خان اسے دیکھتے روتے ہوئے سیٹ پر اونھے ہو چکی تھی۔ وہ مقابل کی سرخ آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اتنا خوف کسی سے آج تک نہیں آیا تھا جتنا درخزی خانزادہ سے آ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں اپنی آستین سے مسلتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے پچھلی گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ درخزی خانزادہ کی گاڑی اس کے کارپوش میں آ کر زن سے رکی تھی۔ بہرمند گاڑی سے اترتے گاڑی کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی پسٹل سے چھت پر فائر کرتے چیخا تھا۔ حویلی میں کچھ بچے کچے مہمان جو تماشے کے منتظر بیٹھے تھے، وہ بہرمند کی فائرنگ اور اس کی دہاڑ پر داخلے دروازے سے نکلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کی نگاہیں کارپوش میں گاڑی میں بیٹھے درخزی خانزادہ پر تھیں، جو اسٹیئرنگ کو جکڑے اپنی سرسر آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑے بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ کندھے سے خون ٹپکتے اس کے سفید قمیض اور سیاہ شال کو داغدار کرتا جا رہا تھا۔ ملالہ خان سیٹ پر اونھے منہ ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ ان کچھ گھنٹوں میں اسے سمجھ آ گیا تھا اس سے غلطی نہیں گناہ کبیرہ سرزد ہو چکا ہے، جو ناقابل معافی ہے، خدا کے نزدیک بھی اور دنیا والوں کی نظروں میں بھی۔ خدا تو معاف کر بھی دے مگر یہ دنیا نہیں معاف کرے گی۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیوں کا گلا گھوٹے ہوئے تھی۔ اس کا وجود اتنا قابل شرم تھا درخزی کے لیے کہ اسے مہمانوں کی موجودگی میں وہ اسے گاڑی سے نہیں نکال رہا تھا، جن مہمانوں کی موجودگی میں وہ اسے عزت سے اپنے ساتھ اپنا نام لگا کر رخصت کیے لے جا رہا تھا۔ آگاہی ادراک کا لمحہ اس پر بڑا بھاری پڑ رہا تھا، جس میں اسے سمجھ آ گیا تھا عورت ہو یا مرد، معاشرے اور خدا کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس کرنے والوں کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ اسے جسے خود پر غرور تھا، وہ کسی مرد کی کٹ پتلی بن کر زندگی نہیں گزارنا نہیں چاہتی تھی، آج ایک مرد کا مہرہ بن گئی ہے اور دوسرے مرد کے ہاتھوں بے شمار تھپڑ کھاتے ابھی ذلیل ہونا باقی تھا۔
وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ ملالہ خان سیٹ پر اوندھے منہ گرے اپنی سسکاریوں پر قابو پاتے پچھتاووں میں گری تھی، مگر وقت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد درخزی خانزادہ گاڑی سے نکلتے، پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے، اسے کلائی سے جکڑے بے دردی سے باہر نکالتے، داخلی دروازے کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ اس کی فولادی گرفت میں کھنچتی ہوئی اپنی کلائی اس کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ملالہ خان نے ہچکیاں بھرتے سرخ پھولوں سے سجے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ بیڈ کے اطراف میں گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ سفید بیڈ شیٹ پر ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ موم بتیوں سے پورا کمرہ روشن تھا۔ وہ اپنی ہی سیج پر گری ماتمی انداز میں رو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ چیختے ہوئے آگے بڑھتے پھولوں کی لڑیاں نوچ نوچ کر اتارنے لگا۔ ملالہ خان بیڈ گراؤنڈ میں سمائے سے وحشت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ لڑیاں نہیں نوچ رہا تھا جیسے اس کا دل نوچ رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے درخزی خانزادہ کو دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ دل خوف سے کہیں زیادہ مقابل کے لیے تڑپتے دھڑک رہا تھا۔ درخزی خانزادہ چیختے ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے مرر سے نظر آتے ملالہ خان کے ہچکولوں سے مزین وجود پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا، جو درخزی خانزادہ کی خون اتری نگاہ پر تکیے پر اوندھے منہ گرتی سسکاریاں بھرنے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ کی نگاہیں اس کے نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتے اس کی بیکلیس پر تھی۔ نیٹ کے دوپٹے سے اس کی دودیا پشت دیکھتے وہ پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے اسے کندھوں سے جکڑے اس پر حاوی ہوتے اپنا مکمل وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ خان، ملالہ خان نے سسکی لیتے اسے پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مقابل کی رنگت میں آگ جیسی سرخی کی آمیزش شامل تھی۔ مت پکارو مجھے خان، بے وفا عورت۔ وہ اس کے شعلہ جواں آتشہ روپ کو درد و کرب سے چیخا تھا۔ اس کا روپ گالی بن گیا تھا اس کے لیے۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے بھاگ گئی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں، ملالہ خان نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ تم بے وفا نہیں ہو تو کیا ہو؟ تم ویشیا ہو کیا؟ وہ دہکتے لہجے میں گرجا تھا۔ خبردار، مجھے یہ سب کہا منہ نوچ لوں گی تمہارا خان۔ تمہارے تھپڑ برداشت کر لیے مگر گالی برداشت نہیں کروں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے درخزی خانزادہ کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ جو تماچا تم نے میرے منہ پر مارا ہے اس کا کیا ملالہ خان؟ جس اذیت سے تم نے مجھے دو چار کیا اس کا کیا ملالہ خان؟ تم نے میرا وجود گالی بنا دیا اس کا کیا ملالہ خان؟ وہ درد و کرب سے بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی کرب وحشت زدہ سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ خان، ملالہ خان نے روتے ہوئے سرنفی میں ہلایا تھا، ہمیشہ اپنے رشتوں کے لیے ترسا ہوں۔ تمہاری محبت، تمہارا عشق دیکھنے مجھے لگا میری زندگی میں تم میری ہر کمی پوری کر دو گی، مگر نہیں، تم تو خانم بی اور بہرمن سے بھی بدتر نکلی۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھی مگر لبوں سے کبھی اپنے لیے ایک لفظ نفرت کا نہیں سنا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے جھوٹا عشق دیکھتے بھی تم پر یقین کیا۔ میرے لیے اس موت کے دریا میں بھی کود گئی تھی۔ بے وقوف بنایا، میری جذبات کے ساتھ کھیلا تم نے۔ کیوں؟ درخزی خانزادہ نے گرراتے ہوئے اس کے بالوں سے دوپٹہ بے دردی سے کھینچتے اتارا۔ ملالہ خان درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے میں پنس لگی تھی، اس کے بالوں کو شدید کھینچ پڑی تھی۔ بتاؤ کب سے یہ معاشقہ چل رہا تھا؟ یہیں سے چلا کر گئی تھی یا وہاں جا کر اس غزین کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا؟ وہ دہاڑا تھا۔ میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی، وہ مجھے وہیں ملا تھا۔ میں اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خانم بی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے نفرت ہے خانم بی سے، ملالہ نے خوف سے اسے دیکھتے روتے ہوئے وضاحت دی۔ اس کے لیے تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا، مجھ سے جھوٹے عشق کا دعویٰ کیا۔ درخزی اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتے استزاحیہ ہنسا تھا۔ شکر ہے درخزی خانزادہ کو تمہارے جھوٹے عشق سے عشق ہوا تھا، تم سے نہیں۔ جس دن تم نے میرے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کی، اس دن اس بہتی دریا کی موجوں میں بھی مجھے تمہاری آنکھوں میں وفا نظر نہیں آئی تھی، مگر میں درخزی خانزادہ رشتوں کا ترسا ہوا انسان تم پر اعتبار کر بیٹھا۔ سوچا تمہیں کھو دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں غریب سے غریب تر ہو جاؤں گا۔ آج کہتا ہوں شکر ہے تمہیں نہیں پایا، کیونکہ تمہیں نہ پا کر مجھے اندازہ ہوا ہے میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں، جس کے پاس آج کے بعد تم جیسی عورت نہ رہے گی۔ کیا مطلب؟ خان،
درخسی خانزادہ کی بات پر ملالہ خان کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ وہ ساکت ہوئی تھی۔ مطلب بتاؤں گا، بلکہ اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ پہلے بتاؤ مجھے میری منگیتر ہوتے کتنی بار اسے اپنا آپ دے چکی ہو۔ وہ گڑراتے ہوئے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام مت لگاؤ خان۔ ملالہ خان شدت گریہ سے اس کی گرفت میں مچلتے روتی تھی۔ وہ اس کی گردن چھوڑتے تکیے پر سر رکھے سیدھا لیٹتے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تمسخراتی کہکا لگا گیا تھا۔ ملالہ خان دوسری طرف کھسکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں درخزی خانزادہ، مجھے آج یقین ہو چکا ہے مجھ میں کمی ہے، جو اس کا کوئی رشتہ اس سے پیار نہیں کرتا، نہ خانم بھی، نہ بہرمند، نہ میرا لالا۔ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے بھی کسی ہنسی ہنس رہا تھا۔ ملالہ خان پٹی پٹی آنکھوں سے حیرت سے اس کی سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ جیسا مضبوط مرد کی آنکھوں میں آنسو، وہ ورتا حیرت تھی۔ اب میری منگیتر پلس میری عشق میں پور پور ڈوبی میری محبوبہ، جو اب میری بیوی بن چکی ہے، اسے بھی مجھ سے نفرت ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہنس رہا تھا۔ ماما، میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ اسے دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے غزین خان کے دھوکہ دینے کے بعد احساس ہوا، نفرت تو وہ ہوتی ہے جو اب وہ غزین سے کرتی تھی، مقابل سے تو کبھی نفرت ہی نہیں کی۔ نفرت نہیں کرتی مجھ سے تم؟ ہاں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چھپٹتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ نہیں۔ ملالہ خان اس کے انداز پر خوفزدہ ہوتے سر ڈفی میں ہلاتے کراؤن میں سمائی تھی۔ چلو میرا حق ادا کرو، وہ اتنے پیار سے ادا کرو جتنا آج میں ادا کرنے والا تھا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیسے؟ ملالہ خان مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ جو میں کرتا وہ تم کرو۔ شرٹ اتارو۔ وہ میری وہ دھاڑا تھا۔ ملالہ خان اس کی دہاڑ پر اسی لمحے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کی شرٹ سائیڈوں سے جکڑے اوپر کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی آستینوں کو اپنے بازوؤں سے نکالتے اپنی شرٹ ریموو کر گیا تھا۔ آگے بڑھو، وہ ملالہ خان کو روکتے دیکھا چیخا تھا۔ ملالہ خان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی سینڈو کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سینڈو اترتی زمین پر گری تھی۔ درخزی خانزادہ کا اگلا مطالبہ سنتے وہ روتے ہوئے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ گھررایا تھا۔ نہیں خان۔ ملالہ خان روتے ہوئے سرنفی میں ہلاتے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلتی بیت سے اٹھتے ہوئے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں بیت سے جمپ لگاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خان! ملالہ خان چیختے ہوئے دروازے میں سمائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے دونوں سائیڈوں سے جکڑے اوپر کو اٹھاتے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ کیا تھا۔ خان! ملالہ خان خوف سے رو دی تھی۔ وہ اس وقت انسان نہیں کوئی وحشی لگ رہا تھا، یا پھر اسے اپنے ایکٹ کا پتہ تھا کہ وہ کتنے بڑے جرم سے مرتکب ہوئی ہے۔ وہ آج اسے بستر پر نہیں چھوڑے گا۔ ملالہ خان اس کے وحشت بھرے روپ پر خوف سے سسکاریاں بھر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے بیڈ پر بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ ملالہ خان بیڈ پر چت لیٹے گرتی خوفزدہ ہوتے رو دی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے لہنگے کو پنڈلیوں سے اوپر کی جانب سرکاتے اس کے اوپر آتے اس کے سائڈ ڈوریاں کھولتے اس کا لہنگا ریموو کر گیا تھا۔ نہیں خان! ملالہ خان اسے منع کرتے شدت سے روتی تھی۔ وہ اس پر اپنا پہاڑ جیسا وزن ڈالے اس کی جولری ایک ایک کرتے نوچ نوچ کر اتار رہا تھا۔ ملالہ خان درد سے چیخ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اس کے جوڑے میں ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو بے دردی سے کھولا۔ ملالہ خان سسکتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں درندگی ٹہری لگ رہی تھی۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ اس بات کا کہ جو سفید چادر تمہاری بے گناہی کا ثبوت بنتی مگر اب نہیں بنے گی۔ درخزی خانزادہ اس کی آنکھوں میں چامت خوف دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ خان میں بے گناہ ہو سمجھے تم؟ ان سفید چادر کی تم جیسے مردوں کو ضرورت پڑتی ہوگی تاکہ تم مردوں کی جھوٹی انا غیرت کو تسکین پہنچے۔ پاک دامن عورت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر تم پاک ہو تو سمجھو میں پاک ہوں، اگر تم گدے ہو تو سمجھو میں بھی پاک نہیں، کیونکہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ ملالہ خان درخزی کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوف انداز میں غرائی تھی۔ خود پر تہمت وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک کہا، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے تم میرے لیے نہیں بنی، جو آج میں ثابت کر کے رہوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ ملالہ خان نے اٹکے لفظوں سے پوچھا تھا۔ تمہیں مجھ سے پہلے کسی نے چھوا یا نہیں؟ میں اب کبھی نہیں جاننا چاہوں گا۔ مجھے صرف یہ پتا ہے جس عورت کے پاس وفا نہ ہو وہ خوبصورت ہو کر بھی بدصورت ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ ملالہ خان درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں ٹہری نفرت دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
مقابل کی نفرت اسے جانے کیوں اندر سے آرے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اتنی تکلیف تو غزین کے دھوکہ دینے پر نہیں ہوئی تھی جتنی مقابل کے لفظوں سے ہو رہی تھی۔ درگزر خانزادہ بیڈ سے اٹھتے اپنی شرٹ زمین سے اٹھائے پہن رہا تھا۔ ملالہ خان ٹائٹس اور بلاؤز میں موجود اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو شرٹ سپاٹ نگاہوں سے سامنے دیوار پر نظر جمائے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کندھے پر لگے زخم نے اس کی شرٹ خون سے بھر چکی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے درد برداشت کر رہا تھا۔ لہنگا پہنو اپنا۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ملالہ خان کی طرف دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ ملالہ خان ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ کے حکم پر بھی وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھی۔ پہنو لہنگا، وہ دہاڑا تھا۔ درخزے کی دہاڑ پر ملالہ خان بھاری لہنگا پکڑے بیڈ سے اٹھتے پہننے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود بے جان سا ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح سسکاریاں بھرتے لڑکھڑا رہی تھی۔ لہنگا پہنتے ہوئے وہ اس کی نگاہ مرر میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑ رہی تھی۔ سنہری بال کھلے تھے، آنکھوں کا کاجل مٹا مٹا سا تھا۔ سارا میک اپ آنسوؤں کی نظر ہو چکا تھا، مگر وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نقوش جیسے نکھر گئے تھے، وہ تو بغیر میک اپ کے قیامت ڈھاتی تھی۔ اس لہنگے اور بلاؤز میں اس کا قیامت خیز بدن کی کارستانیاں عروج پر تھی۔ مجھے صرف یہ پتا ہے جس عورت کے پاس وفا نہ ہو، خوبصورت ہو کر بھی بدصورت ہوتی ہے۔ درخزے خانزادہ کے کچھ دیر پہلے بولے گئے لفظ سماعتوں میں گونجے تو ملالہ خان کو اپنا عکس بے انتہا بدصورت لگا تھا۔ ملالہ خان نے ہچکیاں بھرتے درخزے خانزادہ کی طرف دیکھا، جو کمرے کے وسط میں سرخ و سپاٹ چہرے کے ساتھ چکر لگا رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے یقین تھی، اسے سزا تک نہ دی تھی۔ ملالہ خان کو لگا تھا درخزی خانزادہ نے اسے اصل تماشا اب مارا ہے۔ وہ اسے سزا دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا خوبصورت جسم اس کے اپنے شوہر کے لیے کراہیت آمیز تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ درخزی خانزادہ کے پیچھے ہٹنے پر وہ بے یقین تھا۔ وہ ایک بار جان تو لیتا، وہ صرف اس کی تھی۔ اسے کسی نے نہیں چھوا تھا۔ اس کی بے گناہی تو ثابت ہو جاتی، اس نے اپنے جسم کو کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، بلکہ اس نے تو کسی اور مرد سے محبت تک نہ کی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا غزین خان تو وہ راستہ تھا جس سے گزر کر وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی تھی۔ غزین خان نے دل کی دھڑکنوں پر کبھی بسیرا ڈالا ہی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکنیں آج دھڑک رہی تھیں، شدت سے کسی اور کے لیے دھڑک رہی تھی جو اس کا محرم بن چکا تھا۔ درخزے خانزادہ ملالہ خان کی طرف بڑھتے زمین سے اس کا نیٹ کا دوپٹہ اڑھائے اس کے وجود پر لپیٹے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ملالہ خان ہچکیاں بھرتے اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اسے یہ سحر انگیز مرد اب چاہیے تھا، اسے اس کی دست رس میں جانا تھا۔ وہ سانسوں پر قفل لگائے یا کمرے کے دروازے پر آج ملالہ خان اس پر پرکشش ساری دنیا اس سے الگ مرد ہی ہر قید ہر زندان قبول تھی۔ ایک پاک عورت کو اب میں اپنا مقدر بناؤں گا ملالہ خان۔ اس کی کمر میں نرمی سے ہاتھ ڈالے اس کے نقوش پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اپنے لفظوں سے اس کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ خان، ملالہ خان کی سانس اس کی بات پر اکھڑ سی گئی تھی۔ جو تمہاری طرح پردہ نہیں کرے گی مگر اس کی آنکھوں میں حیا ہوگا، جو مجھ سے محبت نہیں کرے گی وہ تو اپنی نفرت کا اظہار بھی برملا کرے گی، جو تمہاری طرح جھوٹی نہیں ہوگی، جو اپنے جسم کو نہیں ڈھانپے گی مگر کسی مرد کے سامنے خود کو جان بوجھ کر عیاں بھی نہیں کرے گی، جو غلطیاں تو کرے گی مگر مجھ سے بے وفائی کبھی نہیں کرے گی، جس کے نزدیک اگر میں اہمیت نہیں رکھوں گا تو وہ کسی دوسرے مرد کو بھی مجھ پر ترجیح نہیں دے گی۔ اب ایسی پاک دامن لڑکی کو میں اپنا مقدر بناؤں گا۔ اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتے اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے اپنے بے رحم لفظوں کی جان نکال چکا تھا۔ ملالہ خان بھیگی نگاہوں سے سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جسے مجھے عشق ہوگا مگر اسے میرے عشق سے عشق ہوگا۔ آج کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہوگی، کیونکہ تم میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں ملالہ خان۔ میں اب اسے اپنی پچھلی زندگی کا ہر اوراق پھاڑ کر پھینک دوں گا، اور تم میری زندگی میں آئی پہلی عورت ہو کر بھی نہیں، کیونکہ میں نے تم سے کبھی محبت کی بھی نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہی اس کے نفرت سے دور دھکیل گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تو تم نے مجھ سے محبت کی ہے خان، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے روتی تھی۔ ایک پل بھی نہیں کی ملالہ خان۔ وہ درد و کرب سے ہنستے ہوئے چیخا تھا، یہ تکلیف، یہ چیخیں، یہ زخمی ہنسی صرف دھوکے پر ہیں جو تم نے مجھے دیا۔ اور اس کی طرف بڑھتے اس کے کلائی جکڑے کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آتے وہ بے دردی سے ملالہ خان کو باہر لاؤنج میں پٹک گیا تھا۔ ملالہ خان اونھے منہ زمین پر گری تھی۔ بہرمند خان لاؤنج میں کھڑے گہرے سانس لیتے ملالہ خان سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ لیلما خانم سکتے کے عالم میں بھی ابھی تک صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں درخزے خانزادہ
اپنے پورے ہوش و حواس میں ملالہ خان، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے خان، وہ حلق کے بل پاگل ہوتے چیخی تھی۔ اس کی ہسیانی چیخ پر درخزی کے لب رکے تھے۔ وہ اسی لمحے ایک ہی جست میں زمین سے اٹھتے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے۔ اپنی گلابی آنکھیں درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ تمہاری قصوروار میں نہیں، یہ عورت ہے۔ وہ درخزے کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے للما خانم کی طرف نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہسیانی چیخی تھی۔ درخزے خانزادہ کے اتنے ہی بولنے سے اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ وہ طلاق کا لفظ بولتا تو وہ مر جاتی۔ سزا دینا چاہتے ہو تو خان اس عورت کو دو۔ یہ عورت چاہتی تھی تمہاری دولت کے لیے تم پر اپنے حسن کا جال پھینکوں، تمہیں اپنی اداؤں میں پھنساؤں، مگر میں نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں نہیں پھنسایا۔ خان موت کی بازی کھیلی، یہاں سے اندازہ لگاؤ میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے تم پر اپنی خوبصورتی کا جال نہیں پھینکا خان، میں پاک ہوں خان۔ وہ روتے ہوئے درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے گڑ گڑائی تھی۔ ملالہ خانم بھی گرجتے ہوئے ملالہ خان کی طرف بڑھی تھی۔ درخزی ساکت سا اپنی نم زدہ سرخ آنکھیں اب سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا، بہرمند حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ خانم بھی ملالہ خان کو یہ مشورہ دے سکتی ہے، وہ بے یقین تھا۔ کیا ملالہ؟ ہاں کیا ملالہ؟ آپ کے چیخنے سے آپ کا گناہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا؟ یہ آواز اونچی کرنے سے میرا آواز دبا نہیں سکتی آپ کا بس چلتا تو مجھے خان کے ساتھ سونے پر مجبور کر دیتی۔ اتنی لالچی ہیں آپ، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ للما خانم کا ہاتھ اٹھتے ملالہ خان کا نیلا گال مزید نیلا کر چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ مجھے سزا دینی ہے تو اس عورت کو بھی سزا دو خان، اس نے مجھے مجبور کیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا تھا میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے دھمکیاں دے کر مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کو کہا۔ اس عورت کو بھی سزا دو جسے تمہاری دولت سے غرض ہے۔ ملالہ خان سیدھے ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ درخزی خانزادہ بے حس و حرکت کھڑا سامنے دیوار پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ للما خانم ملالہ خان کو گھورتے ہوئے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کا چہرہ تھامتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ ان کے لمس پر تلخی سے ہنستے ہوئے ان سے دور ہوا تھا۔ مت کریں یہ سب خانم بھی، وہی سب کچھ کر رہی ہیں جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، مجھے پیار کی مار رہی ہے اپنے ہر جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ زخمی سا ہنسا تھا۔ جو اس نے کیا ختم کرنے دیں مجھے یہ سب۔ درخزی ملالہ خان کی طرف دیکھتے اب کرب سے بولتا مسکرایا تھا۔ کیا ختم کرو گے؟ تم کچھ ختم نہیں کر سکتے۔ تم میری بیٹی کو اپناؤ گے؟ خانم بی نے درخزی خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ بیٹی؟ ملالہ خان زمین پر بدحال سی بیٹھی خانم بی کی بیٹی کہنے پر اسے بکھرے سنہرے بال مٹھیوں میں جکڑے بھیکا سا ہنسی تھی۔ میں اسے نہیں اپناؤں گا خانم بی، یہ بد کردار ہے، یہ میرے لیے نہیں بنی۔ درخزی چیخا تھا۔ نہیں ہو خان میں بد کردار۔ ملالہ خان بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ بہرمند غصے سے ملالہ خان کی طرف بڑھا تھا۔ ملالہ خان شیشے کی ٹیبل سے بہرمند کی پسٹل پکڑے اس پر اسی لمحے تان گئی تھی۔ خبردار بہرمند، آگے آئے گولی چلا دوں گی۔ وہ بہرمند پر پسٹل تانے ہسیانی چیخی تھی۔ مجھے سزا دینے کا حقدار صرف میرا شوہر ہے، تم دونوں بالکل نہیں۔ میں خود پر تم دونوں کا حق نہیں مانتی۔ ملالہ خان بہرمند پر پسٹل تانے کھررائی تھی۔ بہرمند اسے غصے سے گھورتے ہوئے وہیں پر رک گیا تھا۔ جانتا تھا کہ ملالہ خان کو وہ دھمکی نہیں دیتی تھی، کٹ جاتی تھی۔ درخزی میری بیٹی کو اپنا لو، میں حکم دیتی ہوں تمہیں۔ خانم بھی بات اپنے ہاتھوں سے نکلتے حکمیہ لہجے میں گرجی تھی۔ اگر درخزی ملالہ خان کو طلاق دے دیتا سب ختم ہو جاتا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ نہیں مان سکتا یہ آپ کا حکم خانم بھی۔ اسے دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس کا خون کر ڈالوں، بلکہ میں آپ سب کو اب دیکھنا نہیں چاہتا۔ درخزی درد و کب سے بولتے چیخ اٹھا تھا۔ میں ملالہ خان تمہیں پورے ہوش و حواس میں۔ خانم بھی آگے بڑھتی درخزی خانزادہ کے گال پر تھپڑ مار چکی تھی۔ اگر تم نے اسے طلاق دی تم مجھے خانم بھی کہنے کا حق کھو دو گے۔ میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ خانم بھی درخزی خانزادہ کا گریبان جکڑے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے اسے جھنجھوڑ گئی تھی۔ درخزی نے نم نگاہوں سے لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری مورے کے آخری وقت میں غلاموں کی طرح اس کے آگے کھڑی رہتی تھی، یاد ہوگا تمہیں؟ رات بھر ان کی ذمہ داری کی ہے، اس کی الٹیاں صاف کی ہیں، اس کے گندے کپڑے دھوئے ہیں، کینسر تھا، کس طرح سنبھالا اسے، ایک لمحہ اس کی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ سال تمہارے باپ کے ساتھ رہی،
اتنا وقت تمہارے باپ کے ساتھ نہیں گزارا جتنا تمہاری ماں کے ساتھ گزارا ہے۔ راتوں کو بھی اس کے پاس سوتی تھی، بھول گئے ہو یا تمہیں یاد ہے؟ وہ روتے ہوئے درخزی خانزادہ کو گریبان سے جکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ درخزی انہیں جواباً زخمی سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تم مجھے یہ سلا دو گے؟ تم مجھے؟ خانم بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے چیخی تھی۔ بد کردار ہے یہ، درخزی اپنے بال مٹھیوں میں نوچتے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ نہیں ہو بد کردار میں خان، ملالہ خان بھی چیخی تھی۔ تمہارے باپ کبیر خان اور تمہاری مورے نے کیا کہا تھا؟ یاد ہوگا تمہیں، میں تمہاری مورے ہوں، تمہاری سب کچھ ہوں۔ بولو، کہا تھا کہ نہیں؟ خانم بھی اب اسے دیکھتے غرائی تھی۔ کہا تھا خانم بھی، کہا تھا، مگر اسے نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ مجھے مار چکی ہے، یہ مجھے زندہ مار چکی ہے، مجھے موت دے چکی ہے۔ وہ شیشے کے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ شیشہ تڑکا تھا، کندھا پہلے زخمی تھا، دونوں ہاتھ بھی تڑکتے شیشے سے زخمی ہوئے تھے۔ ملالہ خان اس کی حالت دیکھتے دھڑکنوں کو مٹھی میں جکڑے دبی دبی زخمی سے اسکاریاں بھر رہی تھی۔ للما خانم درخزی کو گریبان سے جکڑے اسے کھینچتے ہوئے لاؤنج میں بنے شیشے کی ریک کی جانب بڑھی۔ درخزی ان کے ادب میں کھنچتا ہوا ان کے ساتھ بڑھا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، گال آنسوں سے ترتے، سفید شرٹ خون سے تر تھی، بال پیشانی پر بکھرے تھے، اب تو جیسے وہ درد سے لڑکھڑا رہا تھا۔ اگر اپنی مورے اور اپنے باپ کی ہر بات بھول چکے ہو تو میں تمہیں اس پاک کتاب کا واسطہ دیتی ہوں، تم میری بیٹی کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ للما خانم کی بات پر درخزی خانزادہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ملالہ خان للما خانم کی قسم پر چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اگر اس کے دل کی دنیا نہ بدلتی، وہ کبھی خانم بی کو اس مقدس کتاب کو بیچ میں نہ لانے دیتی، مگر وہ کچھ ہی لمحوں میں سامنے کھڑے انسان سے عشق کر بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا تھا۔ سب ختم کر دیا آپ نے خانم بھی، سب ختم کر دیا، خود غرض ہیں آپ۔ درخزی خانزادہ للما خانم کو استزائیہ کرب زدہ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں بڑھتے اس نے بیڈ کے نیچے سے ٹرالی بیگ گھسیٹ کر نکالتے اپنے کپڑے اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں ڈالیں۔ وہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے باہر آیا۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر تھا۔ اس حویلی سے اسے وحشت آ رہی تھی۔ ملالہ خان زمین پر پترائی کیفیت میں بیٹھی بہرمند پر پسٹل تانے ہوئے تھی، جو دور کھڑا اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ للما خانم صوفے پر بیٹھی اپنی سرخ آنکھیں ملالہ خان پر گاڑی ہوئی تھی۔ بہرمند، تم میرے جانے کے بعد اسے کچھ نہیں کہو گے۔ جو زمین تم مجھ سے مانگ رہے تھے وہ تمہاری ہوئی، جو چاہتے ہو کرو۔ درخزی کی بات پر بہرمند بے یقین ہوا۔ وہ بہت مہنگی زمین تھی جس پر وہ ڈیرا بنانا چاہتا تھا۔ درخزی خانزادہ کی بات پر ملالہ خان اپنے گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی، سانس آنا بند ہوئی تھی۔ درخزی ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنا لو میری بیٹی کو درخزی، للما خانم درخزی کی پشت دیکھتے بولی تھی۔ نہیں اپنا سکتا، یہ میرے لیے اب ساری عمر بے مول رہے گی۔ بد کردار، درخزی پلٹے بغیر سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ بے مول ہو کر بد کردار نہیں ہوں میں خان، وہ شدت گریہ سے چیخی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کی چیخ پر شدتاً گریہ سے مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ میری رشتوں نے جتنی تکلیف مجھے دی ہے خانم بھی، اب میں وہی تکلیف اپنی بیوی کے ہاتھوں نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جو صرف میری ہو، اور میں اس کا۔ ملالہ کے دل میں نہیں، یہ میں جانتا ہوں، مگر اس کا جسم میرا ہے، یہ بات تو میں جانتا بھی نہیں۔ درخزی مٹھیاں دبوچتے سپاٹ لہجے میں بولتے ملالہ خان کے وجود کو آرے سے کاٹ گیا تھا۔ کسی نے نہیں چھوا مجھے خان، یہ تہمت لگانے سے اچھا تھا تو مجھے مار ڈالتے تم۔ ملالہ خان پھوٹ پھوٹ کر روتے ہنسیانی چیخیں بھرنے لگی۔ درخزی اس کی بات پر دانت چماتے اپنی مٹھیاں دبوچتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنا غرور مت کرو درخزی کبیر خان خود پر، تم میری پاک باز بیٹی پر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بد کردار ہو، جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم جیسے آج تک ہر رشتے کو ترستے رہے ہو، اب تم اپنی بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ خانم بھی درخزی خانزادہ کی پشت دیکھتے پاگل ہوتے اسے بد دعائیں دینے لگی۔ دروازے پر جمے درخزی خانزادہ کے ہاتھ بری طرح کپ کپائے تھے، سرخ آنکھوں سے آنسو اس کی ہلکی گھنی بیئرڈ کو بہت تیزی سے بھگو رہے تھے۔ غزین کے اپارٹمنٹ میں تم اس سے اکیلے ملنے نہیں گئی تھی ملالہ؟ درخزی نے پلٹتے ہوئے خانم بی پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ملالہ خان سے سوال کیا۔ گئی تھی، مگر میں نے اسے خود کو چھونے نہیں دیا، ملالہ خان نے روتے ہوئے سسکاریاں بھرتے کہا۔ جواب مل گیا ہوگا خانم بھی آپ کو، مجھے نہیں لگتا آپ کو خود بھی اپنی پاک دامن بیٹی پر یقین ہوگا۔ میری فکر نہ کریں، آپ کی بار میں اپنے لیے بیوی خود ڈھونڈوں گا، آپ کی پسند نہیں ہوگی، وہ اس لیے بد کردار بھی نہیں ہوگی۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے خانم بی کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔
میں آپ لوگوں سے ہر رشتہ توڑتا ہوں، کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں سے میرا، سب کو پتا ہے میرا کوئی نہیں ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں کبھی، کیا کرتا ہے ان جھوٹے رشتوں کے بارے میں بتا کر؟ وہ سرد استضائی انداز میں کہتے داخلی دروازہ کھولتے نکلتا چلا گیا تھا۔ ملالہ خان کی چیخیں حویلی میں گونجتی، حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئی تھی۔ درگزر خانزادہ نے کار پوش کی طرف بڑھتے، گاڑی میں بیٹھتے، زخمی ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنے موبائل سے ارحام خانزادہ کا نمبر ملایا تھا۔ لالا، ارحام خانزادہ نے فون اٹھاتے پھر وہ درز و کرب سے چیخا تھا۔ درگزر امریکہ میں موجود ارحام خانزادہ نے پریشان ہوتے اسے پکارا تھا۔ لالا سب مر گئے، لالا سب مر گئے، وہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ درگزر کون مر گیا؟ ارحام خانزادہ نے لب بھینچے پریشانی سے پوچھتے موبائل فون پر گرفت مضبوط کی۔ لالا وہ جو سب اپنے تھے، اسے اب سے میرا کوئی نہیں لالا، کوئی نہیں لالا، وہ شدت گریہ سے رو رہا تھا۔ تم سوات پہنچو درگزر، میں آج ہی فلائٹ لے کر آ رہا ہوں۔ ارحام خانزادہ نے اس کے رونے کی آواز سنتے بے حد پریشانی سے کہا، آ جائے لالا، آپ کی ضرورت ہے، اب آپ ہی ہے میرے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ فون پر چیختے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے نکل آیا تھا۔ تاریک رات میں کلام کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے وہ شدت گریہ سے رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ درگزر خانزادہ نیو یارک کے ایک بہت بڑے آفس میں بہت بڑی ٹیبل سے کے گرد اضطرابی انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت بلو ڈریس، بلو پینٹ، آف وائٹ پلین شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر بلو ٹائی لگائے ہوئے تھا، بلو کوٹ پہنے وہ اضطرابی انداز میں کرسی پر بیٹھے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس ٹیبل کے گرد مختلف کمپنیوں کے اونر بیٹھے تھے، جو اس وقت اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، جس کی کوٹیشن وہاں بیٹھے ہر بزنس مین نے اپنی فائل میں درج کر رکھی تھی۔ زرق خانزادہ نے یہ ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس معروف کا کمپنی کی CEO بھی بدل گیا تھا۔ کل تک ارشمان شاہ تھا، اب اس کی بیٹی زیشا ارشمان تھی، جو تمام بزنس ہینڈ اوور کر چکی تھی۔ کالج، یونیورسٹی ہو یا کھیل کی بازی، بائک کی ہر ریس میں فرسٹ آنے والا زرق خانزادہ کبھی ہارا نہیں تھا۔ صرف وہ بائک ریس ہارا تھا جس میں وہ شرابی آنکھوں والی لڑکی سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی ریس تو ہار گیا تھا، مگر جو رس ان سرخ ہونٹوں کی نمی نچوڑ کر حاصل ہوا تھا، اس کے لیے وہ 1000 بار قبول کر سکتا تھا۔ وہ خوبصورت، سلکی، ہلکے کرلز شدہ بالوں والی لڑکی کا بڑھنا سراپا اس کی نگاہوں میں گھومتے زرق خانزادہ کو وہاں بیٹھے مشکل سے دو چار کر رہا تھا۔ وہ جن چلاتے ہوئے اپنی پینٹ کی بیلٹ ایڈجسٹ کرنے لگا، یہ لڑکی جان نکال کر رہے گی میری، آنکھوں کے سامنے آتی ہے ہی مجھے پاگل کر دیتی ہے، بھری جوانی میں مار کر رہے گی مجھے۔ وہ دانت پیستے جھنجھلاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ Is there a problem؟ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے انگریز نے زرق خانزادہ کو بار بار پینٹ کی بیلٹ ایڈجسٹ کرتے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا، Are you married؟ زرق خانزادہ نے سرگوشی میں سوال کیا تھا۔ No, but I have a girlfriend۔ وہ مسکرایا۔ Okay, you can't understand my problem۔ I'm neither married nor do I have a girlfriend۔ زرق خانزادہ اپنی پینٹ کی بیلٹ ایک بار پھر سے ٹھیک کرتے آہ بھری تھی۔ You won't adjust your belt until you find a girlfriend۔ سمجھ سکتا ہوں جب تک تمہیں گرل فرینڈ نہیں ملتی تمہاری بیلٹ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ زرق خانزادہ کی طرف دیکھتے زومانی انداز میں ہنسا تھا۔ Yes, you understood friend, but it's not about a girlfriend۔ Just that I find my girl, that's all۔ تم سمجھ چکے ہو دوست، مگر گرل فرینڈ نہیں، میری گرل جب تک نہیں ملتی تب تک میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ انگریزی میں بولتے آہ بھرتے کرسی سے ٹیک لگائے اپنی بیلٹ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سامنے گلاس وال سے آتی لڑکی کو وہ دیکھ کر زرق خانزادہ بے یقین ہوتے کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ سفید ٹائٹ جینز پر سفید شارٹ شرٹ پہنے ہوئے، جس پر شارٹ بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھی، اس کے ہلکے کل زدہ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ سب کو ہیلو کرتے زرق خانزادہ کو دیکھے بغیر ادائے بے نیازی سے ٹیبل کے گرد اپنی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ ہیلو گائز، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آئی ایم زنیشا ارشمان شاہ، the CEO of this company۔ زنیشا ارشمان شاہ نے ٹیبل پر لگے مائک میں بولتے سب کی طرف دیکھا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ، زرق خانزادہ اس کا نام زیر لفظ دہراتے اسے ایک ٹک دیکھتے کلیپنگ کرنے لگا تھا۔ سب نے زرق خانزادہ کو حیرانگی سے دیکھا تھا، جو زنیشا ارشمان شاہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے تالیاں بجا رہا تھا۔
زنیشا عثمان شاہ نے کرسی سے ٹیک لگائے ظریف خانزادہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. آر یو ان یور سینسز مسٹر ظریف خانزادہ؟ زنیشا عثمان شاہ کرسی سے ٹیک لگائے مائک کے الاسٹک وائر کو اپنی طرف موڑتے بولی تھی. سب ابھی حیرانگی سے زنیشا عثمان شاہ اور ظریف خانزادہ کو دیکھ رہے تھے. ظریف خانزادہ مجسم بنا سے دیکھ کے جا رہا تھا. زنیشا عثمان شاہ اس کے جسم پر بننے پر مغروریت سے مسکراتے ہوئے اسے سیدھی ہوئی تھی. پلیز کنٹینیو. وہ اپنے سامنے پڑی فائل کھولتے مائک پر بولتے میٹنگ سٹارٹ کر چکی تھی. ظریف خانزادہ ابھی بھی کھڑا بے یقین تھا. وہ اس لڑکی کے سحر میں اتنی بری طرح جکڑا جا چکا تھا. اسے آج سمجھ آیا تھا وہ سامنے آئی تھی. اسے کچھ بھی نظر آنا بند ہو چکا تھا. ظریف خانزادہ مائک پر آتی سب کی آوازیں سنتے اپنی ٹائی ٹھیک کرے خفت زدہ ہوتے اپنی کرسی پر بیٹھا. وہ اب اپنی چیئر سنبھالے زنیشا عثمان کو گہری پیاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو پورے اعتمادی سے یہ میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی. یہ ٹینڈر مسٹر ظریف خانزادہ اپنی کمپنی کو جاتا ہے. وہ ظریف خانزادہ کی کمپنی کا نام لیتے وہ اپنی کرسی سے اٹھ چکی تھی. سب نے حیرانگی سے ظریف خانزادہ کو دیکھا تھا. یس. ظریف خانزادہ ہلکے سے ہاتھ کا مکہ ٹیبل پر مارتے کرسی سے ٹیک لگائے. زنیشا عثمان شاہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چھٹک گیا تھا. زنیشا عثمان شاہ جو جواباً ظریف خانزادہ کو دیکھتے پھر سے کرسی پر بیٹھتے مدھم سا ہنستے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی. ظریف خانزادہ اس کے گال میں پڑنے والا مدھم سا گڑھا پڑتا دیکھ کر بے چین ہوتے کرسی پر سیدھا ہوا تھا. اسے ڈمپلز بھی پڑتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا. وہ پھر سے کرسی سے ٹیک لگائے زنیشا عثمان شاہ پر گہری نگاہیں گاڑ کیا تھا. مسٹر ظریف خانزادہ تمہاری بربادی کی طرف تمہارا پہلا پڑاؤ آج سے شروع ہو چکا ہے. جب تم کلام کی سرزمین پر میرے ساتھ قدم رکھو گے تم نیو یارک سے اپنا سب کچھ ہار کر جاؤ گے. تمہاری زمین پہاڑ سب کچھ میں یہاں نیو یارک میں بیٹھے بکوا دوں گی. تم برباد ہو جاؤ گے اور پھر وہاں جا کر تمہارا غرور توڑوں گی جو تم خانزادوں کو خود پر ہے. وہ مدھم سا ہنستے مسکراتے ظریف خانزادہ کو دیکھ رہی تھی. سب اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھتے آفس سے نکل چکے تھے. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ مسکراتے ہوئے اپنا موبائل اٹھائے اپنی ہائی ہیل کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آفس سے باہر نکل گئی تھی. ظریف خانزادہ سے دیکھتے اس کے پیچھے تیزی سے بھاگا تھا. زنیشا عثمان شاہ مسکراتے ہوئے مغروریت سے آفس کی اس لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جو کسی خرابی کی وجہ سے کسی اور کے استعمال میں نہیں تھی. اپنے پیچھے اس کے بوتوں کی دمک سنتے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی. وہ ٹک ٹک کرتے آگے بڑھتے ہوئے اپنا موبائل کان سے لگا گئی تھی. Work should be done properly. وہ سنجیدگی سے بولتے اپنا موبائل اپنی پین کے پاکٹ میں اڑس چکی تھی. اے مغرور لڑکی ذرا دھیرے چل. وہ تیز آواز میں بولتے اس کی طرف بھاگ رہا تھا. اے گستاخ تو اپنا راستہ بدل. وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے سزائیہ جواب دیتے. رخ پلٹے اپنی ہائی ہیل کی ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ گئی تھی. یوں آنکھیں نہ دکھا تو. بس کے یوں آنکھیں دکھانے پر بلند و بانگ ہنسا تھا. یوں باتیں نہ بنا تو. وہ پلتے بغیر جواب دے گئی تھی. مانے گی تو نہ ایسے. ظریف خانزادہ کا کہہ کر گنجا تھا. دیکھے ہیں تیرے جیسے. وہ اس کی طرف رخ موڑ کر دیکھتے ہوئے استزائیہ ہنستے رخ پلٹ گئی تھی. مجھ کو ایسا لگ رہا ہے تو بڑی مجبور ہے. وہ اس کی طرف بڑھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تھا. زنیشا عثمان شاہ کی اب استزائیہ ہنسی گونجی تھی. وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی تھی. ہے زنیشا لسن ٹو می. ظریف خانزادہ سے پکارتے ہوئے ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا. یو آر ٹاکنگ ٹو می. آر یو ان یور سینسز. سے یس میم. اوکے. زنیشا عثمان نے مڑتے ہوئے اسے دیکھتے مغروریت سے کہا تھا. دوسرے لمحے وہ لفٹ میں داخل ہو چکی تھی. اوہ اوکے میم. وہ رکتے ہوئے لب بھینچتے ہوئے بولا تھا. دوسرے لمحے وہ لفٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھتے لفٹ کے دروازے کے بیچ اپنا بوٹ رکھتے دروازہ بند ہونے سے روک گیا تھا. وہ زنیشا عثمان شاہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اندر داخل ہوتے. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے لفٹ کی دیوار میں پٹکتے. اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے محسوس کرتے. اس کی شرابی آنکھوں میں اپنی آنکھیں نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے. تم اس کمپنی کی سی ای او کو محصور لیے ہوئے ہو. وہ ظریف خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دانت پیستے ہوئے بولی تھی. اس کمپنی کی سی ای او نے مجھے سڑک پر کس کی تھی. وہ تب بھول گئی تھی کہ وہ کمپنی کی سی ای او ہے. ظریف خانزادہ نے اس کے گال کے سیاہ تل پر گہری نگاہ جماتے اسے اوپری پر خاص طور پر زور دیا تھا. میں جیتنے کے لیے
کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس رات تمہیں ہرانا میرا مقصد تھا۔ زنیشا عثمان شاہ نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا، جیتنے کے لیے یا مجھے ہرانے کے لیے۔ زری خانزادہ نے مسکراتے ہوئے آئی برو چکائے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زنیشا عثمان شاہ گڑبڑائی تھی۔ مطلب یہ میم کہ اس دن مجھے ہرانے کے چکر میں جیتی تو آپ بھی نہیں تھی، وہ گدھا پیٹر جیت گیا تھا جسے پچھلے کئی سالوں سے میں ہرا رہا تھا۔ زری خانزادہ زنیشا شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے تڑپتے لب اس کے گال کے سیاہ تل پر رکھ کیا تھا۔ ہمت کیسے کر رہی ہو مجھے چھونے کی تم؟ وہ زری خانزادہ کا گریبان جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرائے تھی۔ ہمت تم نے دی ہے، سڑک پر مجھے فل پیشنٹ کس کر سکتی ہو، میں تمہارے گال کو چوم بھی نہیں سکتا۔ Not having fun. Wanna bit your cheek. I like I did that more. مزہ نہیں آیا یا تمہارے گال کو کاٹنا چاہتا ہوں جو اس دن تمہارے دل کے ساتھ کیا؟ زری خانزادہ کی شرابی گہری آنکھوں میں دیکھتے بہکے بہکے انداز سے بولتے زنیشا عثمان شاہ کا ہاتھ پکڑے اپنی بیلٹ پر رکھ گیا تھا۔ زنیشا عثمان شاہ کا نازک ہاتھ زری خانزادہ کے گال کا اسی وقت حصہ بنا تھا۔ زری خانزادہ نے پیچھے ہوتے جبڑے بھینچتے نرمی سے ہاتھ سے اپنا گال سہلایا تھا۔ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ بے شرم گندی حرکت کرتے تم یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ زنیشا عثمان شاہ اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھتے لفٹ کے دروازے کی طرف بڑھتے۔ کئی بٹن ایک ساتھ پریس کر گئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے بے حد غصے سے لفٹ کے دیوار پہ پھر سے پٹک کیا تھا۔ میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرتا، نہ سوچ سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ Are you is ایسن؟ میں نے کہا یہ گندی چیپ حرکت کرو۔ زنیشا اس کی آنکھوں میں دیکھتے گررائی تھی۔ ہاں، تم اس دن سڑک پر مجھے کس کی تھی، تم میرے سینے پر ایسے چڑھی تھی جیسے میری بیوی ہوتی ہو۔ میرا نام تک تمہیں پتا ہے۔ آج اس خراب لفٹ میں کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس کی شرابی آنکھوں میں دیکھتے گررایا تھا۔ یہ لفٹ خراب ہے، مجھے کیسے پتا؟ زنیشا اس کی بات پر گڑبڑائی تھی۔ وہ زری خانزادہ تھا، اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھی تھی۔ تمہیں سب پتا تھا میم؟ مجھے قاتلانہ اداؤں سے دیکھتے لفٹ کی طرف آنا، سب کو چھوڑ کر مجھے ٹینڈر دینا، مجھے سڑک پر ڈیپ کس کرنا۔ وہ اس کے کمر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے مدہوشی سے بولتے اس کے گال کو چوم رہا تھا۔ مسٹر زری خانزادہ، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ زنیشا شاہ نے اسے پوری قوت سے دور دھکیلا تھا۔ ایک دم لفٹ تیزی سے نیچے گئی تھی۔ زری خانزادہ پوری طرح جھٹکا لگنے سے زنیشا عثمان شاہ کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے پر گراتے کمر کیول گرا تھا۔ مجھے لگتا ہے لفٹ کو یہ جھٹکا بھی تم نے لگوایا ہے۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ یہ سب میں کیوں کروں گی؟ زنیشا عثمان شاہ کے حصار سے نکلتے چھٹپٹائی تھی۔ کیونکہ تم مجھ پر فلیٹ ہو چکی ہو مس زنیشا عثمان شاہ۔ زری مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اور دماغ درست میں تم سے یہ ٹینڈر چھین کر کروں گی۔ زنیشا عثمان شاہ گررائی تھی۔ زری خانزادہ اس کی بات پر کہکا لگا گیا تھا۔ تم میں ذرا شرم حیا نہیں ہے، ایک غیر لڑکی سے یہ سب کر رہے ہو۔ زنیشا اس کی مضبوط حصار سے نکلنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ میں بھی یہ نہ کرتا تم سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو چھوا ہے؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم میری ہو، تم پر میرا حق ہے۔ ویسے بھی تم نے اپنی کمر پر وہ 3 بھورے تل دکھا کر مجھے بے شرم بنا دیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہری نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ کمر پر تل تم پاگل ہو چکے ہو، میں نے کب دکھائے؟ زنیشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گررائی تھی۔ زنیشا، اتنا اسٹرانگ ایلیوژن ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک میں اپنی دھڑکنوں پر تمہاری دھڑکنیں دھڑکتا محسوس کرتا ہوں۔ یہ سب ایلیوژن تھا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ زری خانزادہ نے اس کے تیکھے مغرور حسین نقوش گرم نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، ایلیوژن دھڑکنیں کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب تم؟ زنیشا شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پورے اعتمادی سے شرربار لہجے میں استفسار کیا۔ All confusion will clear up if you show me those 3 brown moles just below on your back. سب کنفیوژن دور ہو سکتی ہے، تم مجھے اپنی کمر کے نیچے وہ 3 تل دکھا دو۔ زری خانزادہ کی بات سنتے زنیشا عثمان شاہ اس کے حصار سے نکلتے بری طرح چٹپٹائی تھی۔ اس کے چٹپٹانے پر اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ زنیشا غصے سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔
زری خانزادہ بھی اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنا کوٹ ٹائی بیلٹ درست کرتے کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری اس بکواس کا جواب میں دیتی ہوں۔ تمہیں زنیشا ارشمان شاہ اسے گھورتے ہوئے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گئی تھی۔ ہیلو آفیسر، someone is harassing me here. Sure, I'll send you the location. زنیشا ارشمان شاہ نے زری خانزادہ کو دیکھتے فون پر مسکراتے ہوئے کہا۔ زری لفٹ کی دیوار کے ساتھ ایک لگائے سے سنجیدہ زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، ایک کس نے تم مجھے سمجھ کیا بیٹھی ہو؟ تمہاری بیوی یا گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ایسے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھو۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے پر استضائیہ مسکرائی تھی۔ مائی فالٹ میم، وہ سر ہلاتے سیدھا کھڑے ہوتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے پھر گیا تھا۔ اپنے گندے الوژن پر مجھے امپوز کر رہی ہو کہ میں تمہارے پاس آئی اور تمہیں اپنی کمر کے وہ 3 تل دکھائے جو میری کمر پر نہیں ہے ہی نہیں۔ زنیشا ارشمان شاہ مسکرائی تھی۔ آج سارا دن پولیس اسٹیشن میں گزاروں گی، اندازہ ہو جائے گا تمہیں کتنی بڑی غلط فہمی کی ہے خود کے بارے میں۔ پھر سے غلط فہمی نہ دور ہوئی تو آج رات بلو ہیون کلب میں آ جانا، تمہاری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اگر تمہاری ضمانت آج رات تک ہو چکی ہو، وہ کوئی نفرت ہو چکی ہو کوئی، تو زنیشا لفٹ کا بٹن پریس کرتے زری خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی پولیس کے 2 آفیسر سامنے کھڑے زنیشا ارشمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈو یو رائٹ دا کمپلینٹس میم؟ آفیسر نے زنیشا کی طرف بڑھتے سوال کیا۔ Arrest him. He was harassing me. وہ زری خانزادہ کی طرف ایک نگاہ ڈالتی ٹک ٹک کرتے چلی گئی تھی۔ Let's finish. پولیس افسران زری خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زری خانزادہ جبڑے بھینچتے پولیس افسران کے ساتھ آگے بڑھتے باہر نکلتے پولیس موبائل کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس موبائل میں بیٹھتے زری خانزادہ نے ایک سرد نگاہ زنیشا ارشمان پر ڈالی جو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دینا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔